خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب اور مغل اجالا صاحبہ اور پیور ڈسکشن ٹیم. تو میں یہاں پہ حاضر ہوں. آپ دیکھیں کب آپ کے پاس ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. سر، سوال و جواب کی اس خوبصورت نشست میں اور نالج ایبل سوال و جواب کی نشست میں محترم زاہد خان صاحب آپ کا پھر ایک بار ویلکم ہے. پلیز ویلکم. شکریہ. اب مائک مغل بین کے حوالے، وہ پلیز پروگرام مینیج بھی کریں اور سوال و جواب کی نشست لیں محترم زاہد خان صاحب سے. شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ فیصل بھائی. میں آغاز کرتی ہوں. اور محترم زاہد خان صاحب، جیسا کہ کل بات ہوئی تھی کہ آپ کی پے در پہ آڈیوز آنے کی وجہ سے بہت سے سوال ذہن میں پیدا ہوئے جو اس وقت سب پوچھے نہیں جا سکے، تو آج ہم یہ جو بھی پروگرام ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. جی، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ علامہ اقبال اور محمد علی جناح پہلے تو پرو یورپین تھے، پھر اینٹی یورپ ہو گئے، یعنی پہلے ادھر انتہا تو پھر ادھر انتہا. تو جب ادھر انتہا ہوئی تو یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں، علامہ اقبال نے لکھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں ان کی شخصیت کا کون سا پہلو بہتر تھا، پرو یورپین یا اینٹی یورپین؟ شکریہ. پرو یورپین علامہ اقبال نے بہت کچھ پایا. یہاں کے جو شاعر تھے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بہت سی شاعری میں سے بھی علامہ اقبال نے کاپی پیسٹ کیا. تو اس وقت یاد نہیں آ رہا کوئی طرح یا غالباً کوئی اور دوسرے ہیں. تو ان کی کتابوں کو پڑھ کے اقبال نے بہت کچھ سیکھا. اور یہاں اس کی لو افیئر بھی تھی، اور شروع میں چاہتے بھی تھے کہ وہیں آباد رہیں. پھر کچھ ایسے ناگوار حالات پیدا ہوئے کہ زخمی ہو کر دل بداشت ہو کے آپ آئے. اب یہ جو رخ ہے جو اینٹی یورپ اور امریکہ یورپین، میرے تجربات یہاں پہ بہت سے ایسے ہیں کہ اگر خدا کا معاملہ نہ ہوتا تو، کیونکہ مجھے یہاں ناحق قیدیں ہوئیں اور بہت سی کنفرٹیشن میری مخالفت کی گئی اور مجھے ایک نکر پہ لگا دیا گیا. حالانکہ میں آیا تھا خدا کی طرف سے کہ مشرق سے کہ اس قوم کو خدا کا پیغام دینے کے لیے. تو اگر بڑا مشن یا خدا سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو اینٹی یورپ بننے میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے خدا کی آنکھوں سے دیکھا اور یہ چیزیں مجھے اگنور کر کے میں نے جو بڑا نصب العین تھا اس پہ نگاہ رکھی. ایک اور بات جو میں کرنا بھول گیا تھا کہ محمد علی جناح تو کسی صورت میں بھی واپس نہیں آتے، اور 2 دن پہلے یا 3 دن ہو گئے اب میں ایک ایسی دنیا میں پہنچا جہاں یہ اکیلے رہتے ہیں اب، اور بڑے دل برداشتہ، بڑے غمگین. میں نے ان سے ملاقات کی تو ایک کافی ہوتی ہے یہاں پہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اپنے اخبار وغیرہ پڑھتے ہیں
اور تجزیہ وغیرہ کرتے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے لے کے چلے پھر اپنی جگہ پہ. جب میں پہنچا ان کی تو بات کرنے لگے، تو یہ جو بتیسی ہوتی ہے نا، اوپر دانت اور نیچے دانت، وہ دونوں باہر جا کے گری. تو مراد یہ ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی ان کا غمخوار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کسی سے حالات بیان کر سکتے ہیں. تو بڑا اکیلا پن ہے وہاں پر، اور نہ ہی کسی صورت میں بھی سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں. ایک اکیلی زندگی ہے، اور چہرے پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو حالات کا غم یا جو کچھ ہوا وہ چہرے پہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. اب یہاں انتہا پسندی یہ تھی اقبال کی کہ مولویوں سے دل برداشتہ، بڑے تنگ حالات، اور شروع کے حالات میں کافی خط وغیرہ بھی لکھے جرمنی میں، جس سے دل آشنائی تھی. اور یہ رخ جو ہے پھر یہ صوفیت کی طرف اختیار کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال ایک ولی اللہ تھے، مشاہدات کی دنیا سے آشنا تھے، پر ساحر نے کیا اس کا اظہار شاعری نے کیا. اور جو بھی شاعری ہے وہ اپنا غم اور اپنی، اس میں بہت کچھ، ایک ایسا فلسفہ ہے جس سے کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے. اس میں مایوسی بھی بڑی ہے، اور اس میں پھر انسپائرنگ بھی بڑی ہے. تو ان کی شاعری جو ہے وہ مجموعہ مشاہدہ ہے جو انہوں نے بیان کیا. علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال، انہوں نے اپنے باپ کے قریب تو رہے جیسے وہ آنند رہا گوتم بدھا کے، لیکن وہ چیز نہیں سیکھی جو سیکھنی چاہیے تھی، ان کے گہرائی کے پہلو. جی محترم، بہت بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال کو مجازی عشق نے حقیقی عشق کی طرف دھکیل دیا. اکثر لوگ مجازی عشق میں ناکامی کے بعد حقیقی عشق کی چار دیواری میں داخل ہو جاتے ہیں. جی، آپ نے کل فرمایا تھا کہ علامہ اقبال سے 4 ملاقاتیں پہلے اچھی دنیا میں ہوئیں، پھر انہیں نیچے بھی جانا پڑتا ہے، اور آج بھی آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کے ولی تھے، ان کو الہام اور وحی وغیرہ بھی ہوتی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ لوگوں سے کیوں چھپائیں، اپنے حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپائیں، اپنے ہم اسروں سے بھی چھپائیں؟ تو وہ یہ کر سکتے تھے کم از کم کہ اگر دنیا میں ان کو یہ خدشہ بھی تھا کہ الہام اور وحی کا دروازہ مسلمان بند مانتے ہیں، اگر میں نے اظہار کیا تو میں بھی ان کے غضب کے نشانہ نہ بن جاؤں، تو وہ یہ کر سکتے تھے کہ کم از کم کسی ڈائری پر درج کر دیتے تاکہ ان کی وفات کے بعد وہ انسانیت تک پہنچ جاتی. ایک دفعہ علامہ اقبال کو میں نے، کیونکہ ان کے ڈیمینشن جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، میں نے اچھی دنیا میں دیکھا تو وہاں گاندھی بھی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ شہباز کا آج لیکچر ہے تو اس کے لیے آئے ہیں. تو وہ لیکچر میرا تھا، فرشتوں نے بتایا تھا اس دنیا میں، تو وہاں گاندھی بھی تھے. تو لیکچر یہ تھا کہ ہمیشہ کی کوہ مکا کی آزادی کیا ہے. تو علامہ اقبال نے بھی سنا، اور اس لیکچر کے بعد کہا کہ آپ چاہیں تو میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ یونیورسل ٹیچنگ ہی حل ہے انسانیت کا. تو میں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے بھی اسی طرح مجھے جوائن کیا تھا روح کی دنیا میں، جب فرشتوں نے بتایا.
اور جب انہوں نے میرے وہاں پہ روح کی دنیا میں لیکچر سنے، غلام احمد قادیان جماعت احمدیہ کا حال وہ دیکھ چکے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ دیکھا پوائنٹ آف ویو کہ ابھی تک تو مسلمان میری عزت کرتے ہیں، میری شاعری کو بڑا سراہتے ہیں، اور اگر میں نے اس قسم کا کوئی دروازہ کھولا تو پھر اسی ملک کے اندر میرا بڑا بد انجام ہوگا، انجام بہت خراب ہوگا. پہلے یہ امید تھی جب پرو یورپین تھے، آپ نے کئی مجلسوں میں ہیڈلبرگ یا دوسری مجلسوں میں اپنی شاعری بھی بیان کی ہے، یعنی جیسے جرمن مجلسوں میں. جیسے میں تو خیر بڑی بڑی ریلی کرتا ہوں، تو جو ادب کی محفلیں لگتی تھی وہاں پہ بہت کچھ کیا، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ فورنر کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بڑی نچلی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو اب یہ آتے ہیں کہ ڈائری میں نے کیوں لکھ دی. یہ کوشچن جو ہے وہ عیسیٰ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کو بہت موقع ملا تو لکھ کیوں نہیں دیا ڈائری وغیرہ میں. اور یا محمد صاحب کو بہت موقع ملا کہ 30 سال اس میں سے بہت کچھ تعلیمات کو نکالنا پڑتا، وہ کیوں نہیں کر دیا. تو اقبال نے جو حالات دیکھے وہ یہ کہ اگر بعد میں بھی انہیں خبر ہوئی اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بتایا، تو یہ بعد میں بھی مجھے اچھے نام سے یاد نہیں کریں گے. تو یہ دیکھتے ہوئے یہیں پر ایک کنایت کی، جیسے وہ صوفیہ نے جب دیکھا ایک مقام پا کر تو پھر اپنے آپ کو اسلام کے فریم اور ڈھانچے میں سمو دیا. صوفیت کو نتائج یہ نکلے کہ خدا اس صوفیت کی برکتیں بھی لے لی اور ان کا بھی دور ختم کیا. جی بہت شکریہ محترم، آپ نے یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور امپریسو بات بتائی کہ آپ روح کی دنیا میں بھی لیکچر دینے جاتے ہیں، تو کیا وہاں انبیاء اور فرشتے وغیرہ بھی سنتے ہیں؟ اور مطلب آپ نے بتایا کہ کون و مکان کی آزادی پر آپ نے لیکچر دیا، تو اس کے کوئی موٹے موٹے نکات پلیز ہمیں بھی بتائیے. انبیاء تو سننے آتے ہیں جب فرشتے کہتے ہیں تمہیں سننا ہے تو آن پڑے گی یا حسین، تو وہ پھر آنا پڑتا ہے. لیکن اور مخلوقات بھی آتی ہیں. کوہ مکان کی سوچ رکھنے والا خدا کی ذات ہے، اور ہم اگر خدا کی ذات سے ناطہ جوڑ لیں، جیسے زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، تو ہماری سوچ بھی کوہ مکان اس جیسی سوچ ہو سکتی ہے. تو اس میں چابیاں کیا ہیں؟ اس چابیوں پہ میں نے اکثر لیکچر دیے ہیں کہ خدا کی جو سوچ ہے وہ یونیورسل ہے. ایک بڑے آدمی کا ویژن جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. تو سوچ جو ہے خدا کی یونیورسل ہے. خدا کا شعور چھا گیا ہے اپنی کلی کائنات پر، اور خدا کے ضمیر کی آواز یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اور خدا ہوتے اور وہ اپنی اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے، یہ بھی مضمون آپ کی، تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے. خدا کا جو ضمیر ہے وہ بڑا یونیورسل ہے، وہ بہت روشن ہے. اسی نور میں سے ایک کچھ ذرے پا کے ہم خدا کی دنیا لا سکتے ہیں، یعنی کنگڈم آف گاڈ، نئے آسمان نئی زمین. تو ضمیر کی آواز
اس کی کل کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے ایموشن نہ ہوتے، یعنی جسے ہم دل کہتے ہیں، تو یہ زندگی تخلیق نہ ہوتی، یہ کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ تو پھر روح کیا ہے؟ اب روح کی دنیا میں تو جب میں روح کے لیکچر دیتا ہوں تو بالکل سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ خدا کا جو نور ہے، زندگی کا مقصد، اس کے اندر جو وہ نور دیتا ہے، یعنی کہ مقدار، اس میں آمیزش کر کے انسان اپنی محبت، اپنی آواز ملا کر اس میں ایک ایسا انشورنس کا پیکٹ آ جاتا ہے اس نور میں، جہاں ابدی سکون ہے، شعور جو ہے وہ اتنا وسعت پا چکا ہے کہ اس کی مثال جو ہے وہ کل کائنات میں اس کی جیسی سوچ رکھنے والا، شعور رکھنے والا کوئی نہیں۔ تو اسی کے اندر، نور کے اندر پھر ضمیر کا نور ہے، شعور کا نور ہے، دل کا نور ہے، روح کا نور ہے۔ تو وہ جو نور ہے وہ ایسی انشورنس ہے جس میں پورا پیکٹ آ جاتا ہے، اور اس کا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نور نے کل کائنات کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے۔ تو یہ جو آزادیاں ہیں، جب اس کے متعلق میں لیکچر دیتا ہوں تو اس میں پھر خدا کی بہت سے مشاہدات جو اس نے مجھ سے کہا وہ میں زیادہ بیان کرتا ہوں، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے جہانوں میں بھی، تاکہ یہ راز فرشتوں کو، جنات کو اور ہر مخلوق کے لیے یہ حاصل ہے، خلاصہ ہے خدا کی ذات، جس میں وہ سب کچھ پا سکتے ہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے اوپر بیان کیا کہ محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ بہت ہی وہاں پہ لونلی سی اور تنہا اکیلی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور میرا مطلب ایسے لگا سن کے جیسے کوئی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ایسی زندگی کو جنت میں ہونا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ڈیمینشن، جس ڈیمینشن میں یہ محمد علی جناح رہتے ہیں، وہ یورپ سے بھی اچھی دنیا ہے، لیکن میرے گیت سنے دنیا نے مگر میرا درد کوئی نہ جان سکا۔ تو دنیا ظاہراً جو ہے وہاں کی اچھی ہے، لیکن درد اور جو انسان کے اندر روح پہ بیتتی ہے اس کو کون حل کرے؟ تو جیسے پول جب فردوس میں تھا تو ایک دفعہ نور گزر رہا تھا خدا کا، تو فردوس میں روتے ہوئے پول نے کہا کہ اے باپ، میں بہت تڑپتا ہوں، اتنی اچھی دنیا اور اس میں بھی میں تڑپتا ہوں۔ تو خدا نے کہا میں نے تو تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن اتنا زمانہ بیت گیا، پول کی روح آج بھی تڑپتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود نہیں معاف کر پاتی۔ تو میں نے پول سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا اتنا اچھی دنیا ہے، جنت ہے، تو کہا کہ سکون تو یہاں سب کچھ ہے، راحت ہے، لیکن میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں، وہ جو دن بیت گئے وہ واپس آ کے مجھے تڑپاتے ہیں، جو کچھ میں نے کیا، اور کاش میں ان دنوں کو پھیر سکوں۔ تو ایسی جنتیں بھی ہیں اعلیٰ عرفہ کے دل بہلانے کے لیے، اور سب کچھ ہے، لیکن وہاں کا خدا کا غم بھی ہے، تنہائی بھی ہے، اکیلا پن بھی ہے۔ تو
یہ جنت کا جو روپ دکھایا گیا ہے مسلمانوں نے دیکھا ہے، وہاں یہی ہے کہ وہاں میلے لگے ہوں گے، وہاں عجیب عجیب حوریں انگور کھلا رہی ہوں گی، شراب پلا رہی ہوں گی، مزے ہی مزے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. میں نے اکثر بتایا ہے کہ جنتیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں جب کوئی انسان جاتا ہے تو جو اس کے دل پہ جو گزرے اس کا وہاں صحیح اظہار ہوتا ہے. باقی تو سب کچھ ہے. اب آپ مجھے، میں نے 50 سال یورپ میں گزارے، مجھے ویسٹرن کہہ سکتی ہیں آپ، کیونکہ میں ان کی سوچوں سے، ان کے حالات سے، ان کے کلچر، تہذیب و تمدن سے پورا واقف ہوں. بلکہ میں خود بھی یورپین ہوں. میرے اندر وہ پاکستانی عادات بھی نہیں رہیں، لیکن اس کے باوجود میں کوئی اپنا اصل وطن نہیں پاتا اس زمین کے اوپر. مسلمانوں کے ملکوں میں تو میرے لیے جہنم ہے، بلکہ یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک غم ہے، ایک تنہائی ہے، جو اندر ہی اندر سب کچھ پانے کے باوجود وہ کیا ہے، وہ مجھے یاد دلاتی ہے اب خدا کی بادشاہت کی، جو زمانے میں دیکھ چکا ہوں. تو سکھ، چین، غم، میرا درد اور میرا چین، وہ سب جب ایک سنگم پہ ملتے ہیں تو اس پر جو حال طاری ہوتا ہے ہر قسم کی بہار کا، وہ بیان کرنے سے میں اپنے آپ کو قابل ہی نہیں پاتا. میں بڑا اظہار کرتا ہوں، لیکن اندر کے معاملات کو اظہار نہیں کر پاتا میں. جی محترم، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر حساس انسان کے لیے اس دنیا میں ایک اداسی اور روح کی تنہائی مقدر ہوتی ہے. اور لیکن جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی، اس دنیا میں بھی، ابھی تک جتنے بھی لوگوں کی آپ نے بات کی تو وہ اپنی اپنی قسم کی اکیلا پن، تنہائی اور دکھ کی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، حضرت ابراہیم کی بات کی، ابھی آپ نے پال کی بات کی، محمد علی جناح صاحب کی بات کی، تو ہر ایک وہاں بھی اگر اس دکھ اور تنہائی سے گزر رہا ہے تو فلفلمنٹ کہاں ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. غلام احمد قادیان نے ایک دفعہ کہا کہ اگر وہ جو فرض منصبی مجھے سونپا گیا ہے، اگر وہ میں نہ پورا کر سکا تو چاہے خدا مجھے 7ویں آسمان پہ پہنچا دے، میں تو وہاں بھی تنگ رہوں گا. یعنی کہ اعلیٰ جنت میں بھی پہنچا دے. تو کیا بتاؤں آپ کو، کوشش کرتا ہوں. جنت کا حال کیا ہے؟ ایک طرف کبھی ریمبو کلر دیکھے ہوں گے آپ نے، ایک طرف روشنی ہے، سورج چمکا ہے، دوسری طرف بارش ہو رہی ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، تیسری طرف بہاریں آپ کو لے کے گھوم رہی ہیں، چوتھی طرف خزاں کے دن آپ کو یاد آتے ہیں. تو عجیب عجیب موسم جو ہیں وہ آپ کی روح پر ایک عجب حال طاری کرتے ہیں. جو کہا گیا نا کہ شراب طہورا پلائے گا خدا اپنے ہاتھ سے، وہ یہ شراب نہیں ہے جو یہ پی کے تنگ ہوتے ہیں. وہ شراب جو ہے وہ روح کو اور ہوش میں لے کے آئے گی. کیا کھویا کیا پایا. تو یہ جنتوں کا حال ہے. ابھی تک جو کانسیپٹ دیا گیا تھا، مزے ہی مزے ہیں جی.
یعنی کہ فلفلمنٹ جو ہے جس کو آپ کہتی ہیں. غلام احمد قادیان نے ایک دفعہ کہا کہ اگر وہ جو فرض منصبی مجھے سونپا گیا ہے اگر وہ میں نہ پورا کر سکا تو چاہے خدا مجھے 7ویں آسمان پہ پہنچا دے، میں تو وہاں بھی تنگ رہوں گا، یعنی کہ اعلیٰ جنت میں بھی پہنچا دے. تو کیا بتاؤں آپ کو، کوشش کرتا ہوں. جنت کا حال کیا ہے؟ ایک طرف کبھی ریمبو کلر دیکھے ہوں گے آپ نے، ایک طرف روشنی ہے، سورج چمکا ہے، دوسری طرف بارش ہو رہی ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، تیسری طرف بہاریں آپ کو لے کے گھوم رہی ہیں، چوتھی طرف خزاں کے دن آپ کو یاد آتے ہیں. تو عجیب عجیب موسم جو ہیں وہ آپ کی روح پر ایک عجب حال طاری کرتے ہیں. جو کہا گیا نا کہ شراب طہورا پلائے گا خدا اپنے ہاتھ سے، وہ یہ شراب نہیں ہے جو یہ پی کے تنگ ہوتے ہیں. وہ شراب جو ہے وہ روح کو اور ہوش میں لے کے آئے گی. کیا کھویا کیا پایا. تو یہ جنتوں کا حال ہے. ابھی تک جو کانسیپٹ دیا گیا تھا مزے ہی مزے ہیں جی. یعنی کہ فلفلمنٹ جو ہے جس کو آپ کہتی ہیں، وہ فلفلمنٹ جو ہے وہ الہی نور ہے جو بیچ ڈالا گیا تھا اس کی مقدار کے مطابق، جو آپ نے اپنی آمیزش کی، محبت کی، اپنی الفت، اس کی منشا کے لیے جو کچھ آپ نے کھویا وہ بیچ پھر درخت بنتا ہے. تو جو فلفلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان شہنشاہت میں آ جاتا ہے اور کل جہان اس کے نیچے ہوتے ہیں. تو فلفلمنٹ تو بہت ہیں، جیسے پرواز کرتے ہوئے کوئی کسی دنیا میں چلا جائے. اب دیکھو نا، میں ایک دنیا میں تنگ ہوں اور یہاں سے چاہوں تو کہاں جاؤں گا میں؟ اسلامی ملک میں ہوتا تو میرا تو ویسے ہی کھانا خراب تھا. اب اگر یورپ یہاں بھی آ کے اسلام چھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے، ان کی اجازت داری نہیں ہے. ہر دنیا جو ہے مستقبل کی وہاں ایک نیا سبق سکھاتی ہے. تو اس نور کا جیسے میں نے بتایا ہے اس میں بہت کچھ ہے. خوشیاں بھی ہیں، اس میں چین بھی ہے، اس میں درد بھی ہے، اس میں بڑے عجیب حالات ہیں موسموں کے. جب تک کوئی ان میں سے گزرے نا تو وہ مسلمانوں جیسی جو جنتے ہیں نا وہ اس کانسیپٹ میں رہتا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. ایک ممبر کا سوال ہے کہ یہ جو پیشگوئی ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ آخری زمانے میں مغرب سے سورج طلوع ہوگا، کیا اس سے مراد آپ ہیں؟ اس سے مراد میں ہی ہوں، کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ تو مشرق سے آیا اور مغرب میں آیا، اور اب خدا کی محبت الہی، اس کی دنیا کا جو سورج ہے محبت الہی کا، اور جہاں وہ دنیا آ جائے گی کہ خدا کے نور سے یہ زمین روشن ہو جائے گی اور انسان خدا کی قدر جان لے گا. خدا نے کہا وہ سورج تو ہی ہے. اب تو مغرب سے یہاں سے طلوع ہوگا اور یہاں سے ہی کثرت سے انبیاء آئیں گے اور یہاں سے ہی وہ ارمان پورا ہو جائے گا کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا، اہل دل ہو جائیں گے. یہ زمین جو ہے نئی کیسے ہوگی؟ اہل دل، نئے انسان آ جائیں گے اور وہ خدا کی مرضی پوری ہو جائے گی. بالکل میں وہی ہوں کہ کیونکہ خدا نے مجھے یہ راز مجھ پہ کھول دیا ہے کہ
وہ جو مغرب سے طلوع ہونے والی بات تھی وہ میں ہی ہوں. تو کہنے والے کے، سوال پوچھنے والے کے لیے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کے دل کی مہار اپنی طرف موڑ دے. جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جنتوں میں جو انٹری ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل وہاں پہنچتے ہیں. وہاں ہر قسم کی فلفلمنٹ ہے، لیکن وہاں جو کمی محسوس ہوتی ہے صرف ایک، وہ حق تعالیٰ کی. اسی لیے وہ کمی جو ہے وہ اتنا غمگین کر دیتی ہے کہ انسان پھر ان جنتوں سے نکل کے اپنا نور پورا کر کے اگلی جنتوں میں جانا چاہتا ہے. پھر وہاں بھی کچھ نشانیاں ملتی ہیں، پھر وہاں سے نور مکمل کر کے اگلے جہانوں میں جانا چاہتا ہے. یہ سلسلہ بہت ہی لمبا ہے، اور ہر جنتوں میں کسی نے کیا پایا اور کیا کھویا. وہ سب سے بڑی قدر و قیمت اس شخص کی ہے جس نے خدا سے ملاقات کی اس دنیا کے اندر، اور اس نے خدا تعالیٰ کو، زندہ خدا کو اپنی دنیا میں بسا لیا. بس اس شخص کے لیے ہر جنت کے اندر کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کل فرمایا تھا کہ الہام اور وحی ایک امانت ہے، جو اسے اپنے پاس رکھے گا وہ اسے ہضم نہیں کر پائے گا اور اس کے نتائج وہاں دیکھے گا، یعنی اگلے جہان میں. میرے خیال میں لوگ اپنے الہام اور وحی کو بیان کرنے سے اس لیے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ لوگ انہیں کہیں گے کہ تمہارے الہام شیطانی ہیں. کیونکہ مرزا صاحب کے دور میں مرزا صاحب کے زمانے میں بھی ان کے ایک مرید تھے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب، جو 20 سال تک مرزا صاحب کی بیعت میں رہے، اور اس دوران ان پر بھی الہام وغیرہ ہونے شروع ہو گئے تھے. بعد میں وہ مرزا صاحب سے الگ ہو گئے تھے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان کے الہامات کو شیطانی ٹھہرایا. گو کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے اپنا ایک الہام یہ بھی بتایا تھا کہ 10 اگست 1908 سے پہلے مرزا صاحب اس دار فانی سے کوچ کر جائیں گے، اور مرزا صاحب 26 مئی 1908 کو انتقال کر گئے. تو اس لحاظ سے ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کا تو یہ الہام سچ ثابت ہوا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو احمدیت پہ یا مسلمانوں پہ راز کھلیں گے محمد عربی کے، یا احمدیت پر غلام احمد قادیان کے، اور وہاں وہ ہکا بکا ہو جائیں گے، ان میں سے کچھ الہام جو ہے اور مشاہدات حکیم صاحب پہ کھل گئے تھے. تو آپس میں بات چیت اور بحث بھی ہوئی حکیم صاحب کی کہ میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر آ کر غلام احمد قادیان نے زیادتی کی کہ ان کے الہام کو شیطانی کہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ باتیں ہوں جو انہوں نے دیکھی اور انہوں نے بحث بھی کی. جیسے علی نے بحث کی علیحدہ کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اس سے آگے بھی کچھ ہے، اس کا روپ بھی ہے، اور خدا مجھے نبی بنایا ہے، جبرائیل میرے ساتھ کام کریں گے. تو مسجد میں جا کے، نماز کا تو وہ وقت نہیں تھا لیکن شور مچایا، اذان دو. اذان ہوئی، ایمرجنسی لوگ مسجد میں آئے اور کہا لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اور سب کو اتنی زور سے سمجھایا کہ علی وہیں جھاگ کی طرح بیٹھ گئے.
تو ایسا کہنا زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب حکیم صاحب پر کچھ الہام اور کچھ وحی اور کچھ مشاہدات ہوئے ان پر کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا غلام احمد قادیان، اصل راز اصل باتیں نہیں بتا رہا۔ تو لازمی بات ہے انہوں نے پھر بات کی غلام احمد قادیان سے، اور غلام احمد قادی وہ جو علیحدگی ہوئی وہ ذاتیات پہ نہیں ہوئی، اور ان کا وہ الہام بھی سچا ہو گیا کہ یہ 1908 کے اندر وہ واقعی وفات پا گئے۔ تو بعض اوقات نبی کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ گناہ گاروں جیسی زیادتی اور حرکتیں کر جاتا ہے، اور گناہ گاروں پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ نبیوں جیسی باتیں، کچھ ایسا وقت آتا ہے گھڑیاں کہ وہ نبیوں جیسی حرکتیں کر جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں ایک عجیب شعور لے آتے ہیں۔ تو بس یہ ہے۔ اب آپ میرے دور میں دیکھیں کہ جتنے بھی نبی ہیں جن سے میرا واسطہ پڑا، انہوں نے مجھ پہ لعنت بلعنت کی ہے اور کہا کہ خدا فیصلہ کرے گا، جھوٹے اور سچے کا بڑا کچھ کہا، قتل بھی ہونا چاہیے۔ تو 4 کو تو میں جانتا ہوں، 3-4 کو غالباً ان سے میری باتیں بھی ہوئی۔ اس کے باوجود جو معیار میں رکھ رہا ہوں جنتوں کا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، یہ زمین جنت بن جائے گی، وہ معیار میرا وہ یہ ہے کہ وہاں نبی ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور محبت الہی میں، صرف خدا کی فقط محبت میں، وہ ایک دوسرے سے بھی دل و جان سے محبت کریں گے۔ لیکن یہ جو انبیاء ہے یہ تو لٹھ لے کے ایک دوسرے کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ انبیاء نہیں ہوں گے۔ وہ جو انبیاء خدا نے مجھے کہا وہ عجیب ہی انبیاء تھے، جن کی محبت، جن کا شعور، جن کی گائیڈنس سے، اور جو راز انہوں نے کھولے، انبیاء بھی انبیاءوں سے محبت کرتے تھے ٹوٹ کر، اور کثرت سے زمین ان کے نور سے روشن ہو گئی تھی۔ تو وہ اور دور ہوگا، یہ دور جو ہے اس کو ہم بھول جائیں گے۔ محترم، یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، کیا آپ نے عالم ارواح میں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کو دیکھا ہے؟ اب جماعت احمدیہ 125 سال سے انہیں مرتد کے نام سے پکارتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنے زمانے میں انہیں مرتد کہہ دیا تھا۔ تو اب کیا ان لوگوں کو اس طرح کہنے کا حق ہے کسی کو کہ اگر وہ ہٹ کے کوئی چیز دیکھ لے یا اس کا بیان کر دے تو اس کے اوپر فوراً چڑھائی کر دی جائے؟ کیا کسی کو یہ حق ہے؟ دوسرے ڈاکٹر یہ حکیم صاحب کے ڈیمینشن میں جو میں کچھ دفعہ گزر گیا لیکن میں ٹھہرا نہیں، تو شاید ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن سرسری غلام احمد قادیان کی زبانی یہ بات سنی میں نے کہ مجھ سے زیادتی ہوئی، جو میں نے حکیم یہ جو جس سے علیحدگی ہو گئی تھی اس کے الہاموں کو میں نے شیطانی الہام کہا۔ بالکل حق نہیں ہے نبی کا کہ وہ اس طرح سے جانچے اور پرکھے کسی کے الہاموں کو یا وحی کو کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات تو اس کے اور خدا کے درمیان ہے، اس کی اجازت تو مجھے بھی نہیں دی گئی۔ تو یہ بالکل حق نہیں ہے، زیادتی ہے، اور اکثر زیادتی ہو گئی ہے۔ اس میں محمد صاحب بھی شامل ہیں، اس کے اندر موسیٰ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر عیسیٰ بھی شامل ہے،
اور بہت سے انبیاء کہ انہوں نے زیادتی کی اور پرکھا ایک نبی کو اپنی روحانی سوچ پر. ایک میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں. محبت کیا چیز ہے؟ اگر میں آج انڈیا میں آؤں تو امیر صاحب اپنا سب کچھ پلان اسکیجول چھوڑ کے میرا خیر مقدم کریں گے اور میرے ساتھ ساتھ رہیں گے. ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. اسے کہا جاتا ہے محبت. اب میں نے اس کو دعوت دی تھی جمبا کو کہ تم آ جاؤ تاکہ نبی سے علیحدگی میں مل کر میں تم سے کچھ باتیں کروں. کہا کہ نہیں، آپ آ جائیں. تو میرا ہمبرگ میں میری ریلی تھی تو میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں، کیونکہ وہیں پہ یہ رہتے ہیں ہمبرگ کے نزدیک لوبک. تو جب میں نے کہا میں آ رہا ہوں اور میں 2 دن رہوں گا تمہارے ساتھ تاکہ نبی سے اپنا حال پوچھے گا، تو ادھر کرنے لگے میرے بیٹے کے امتحان ہو رہے ہیں، اس کی فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، میں اب نہیں مل سکتا. یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میں نبی ہوں اور خدا نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا ہے. تو جو آنے والے نبی ہوں گے ان میں محبت الہی کا یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹ کر جائیں گے ایک دوسرے نبی سے ملنے کے لیے. جی محترم، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود انسان کو کائنڈ ہارٹیڈ ہونا چاہیے اور رحم کرنا چاہیے اور محبت سے پیش آنا چاہیے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی طرح علامہ اقبال نے بھی انگریز حکمرانوں کی بہت مدح کی. ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر انہوں نے ایک لمبا چوڑا مرثیہ بھی لکھا. وہ 22 جنوری 1901 کی تاریخ تھی اور عید الفطر بھی تھی اس دن. تو علامہ اقبال کا یہ مرثیہ لاہور کے ایک ماتمی جلسے میں پڑھا گیا جس میں یہ تھا کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے، اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے، ہلتا تھا جس سے عرش یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے. تو یہ میرا مطلب ہے اس طرح کے اشعار وہ لکھتے تھے. اور اسی طرح انہوں نے شہنشاہ جارج پنجم کا قصیدہ بھی لکھا تھا. لیکن جس جرم کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو انگریز کا خودکاشتہ پودا کہا گیا، وہی جرم علامہ اقبال نے بھی کھل کر کیا، لیکن ان کا دن منایا جاتا ہے. اسی کو تو روحانیت اندھا پن کہا جاتا ہے. یہ مرثیہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں، بلکہ یہ جو اشعار کہے ہیں یہ تو ہزاروں گنا زیادہ. یہاں تک تو غلام احمد قادیان بھی نہیں پہنچے تھے. انہوں نے حمایت کی، کتابیں لکھی، ٹھیک ہے. تو یہی تو کہتا ہوں، آپ ایک چیز پر ہمیشہ خیال رکھا کریں، کوئی نبی، صدیق، شہید کوئی بھی ہو، وہ بشر بھی ہے، اس کے حالات بھی بدلتے ہیں، وہ غلط فیصلے بھی کرتا ہے، اس کی ذہنیت بھی بدلتی ہے، وہ انتہا پسند بھی ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں کو سامنے لا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا کسی بات کا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں اقبال نے مجھ سے بہت سی باتیں کی کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ہیڈلبرگ سے جاؤں، میرے لیے ہیڈلبرگ جنت تھا. باقی جنت ہی تھا، اس میں تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ان سارے حالاتوں کے باوجود جب انسان پہ فرسٹریشن ہوتی ہے، جیسے مایوسیاں، اس پہ ایسے حالات آتے ہیں دوسروں کی طرف سے، تو اس وقت اس کی شدت کیا ہوتی ہے کہ وہ غلط فیصلے کرے. تو یہاں پر آ کر
یہیں اس پہ تو کہتے ہیں کہ جہاں سے اندھا پن دور ہوتا ہے اور روحانیت شروع ہوتی ہے، روحانیت ہی وہ ہے جو گائیڈنس، تہذیب اور نیا حال روح کا پیش کرتی ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں اس کا سوال سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی بیان کرتا ہوں۔ روحانیت کی دنیا میں جب قدم رکھا، پھر بڑے بڑے محبت الہی کے جہان دیکھے، تو جتنی بھی کوئی حرکتیں کرتا ہے یہ انسان، مجھے اس کی کوئی بھی حیرانگی نہیں ہوتی۔ جتنی حرکتیں، جو کچھ نبیوں نے کہا کیا، وہ مجھے حیران نہیں کرتا۔ جنات کی دنیا مجھے حیران نہیں کرتی، اور عجیب عجیب جہان دیکھے، جو کچھ نئے مشاہدوں میں آیا، مجھے کسی چیز نے بھی نہیں حیران کیا۔ اور اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتا ہوں، جو کچھ خدا کی ذات کے ساتھ واسطہ پڑا، اس میں سے بھی کوئی چیز نے حیران نہیں کیا۔ اس کی چابی یہ ہے کہ میں محبت الہی میں بہت دور جا چکا ہوں۔ اب جو چیزیں میں دیکھتا ہوں وہ خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، جو چیزیں سنتا ہوں وہ خدا کی آواز کانوں سے سنتا ہوں۔ میرا حال عجیب ہو گیا ہے۔ اب جہانوں میں کوئی چیز مجھے نہ حیران کرتی ہے، نہ پریشان کرتی ہے، اور نہ ہی تعجب دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں روحانیت جب ایک سنگم پر خدا سے مل جائے۔ جی محترم، اگلا سوال جو ہے وہ میں عبد الغفار جمبا صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ کل آپ نے جب ان کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر پیسوں کا جھگڑا نہ ہوتا اور اختلافات نہ ہوتے تو یہ بھی جماعت احمدیہ میں ہوتے، تو پیسوں کا کیا جھگڑا تھا؟ اس کی پلیز وضاحت کیجئے۔ جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے وہ تو تب شروع ہوئے جب محترم عبد الغفار جمبا صاحب نے احمدی خلیفہ کے سامنے اپنا دعویٰ رکھا اور کہا کہ میں وہ ذکی غلام ہوں اور میں وہ مسلم معود ہوں جس کی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خبر دی تھی۔ تو پلیز اس کی وضاحت کیجیے گا۔ اندر کے معاملات جو ہیں وہ یہ جمبا صاحب ہی بتائیں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت سے ایسے اندر کے واقعات ہیں، یا وہ جو بہت قریب ہیں اس وقت مرزا مسرور کے، یا انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا ہے، میں کیا لب کھولوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو نہ علیحدہ کیا جاتا تو یہ بیچ میں ہی ہوتے، یہ بھی چوہان بھی۔ اب باقی رہ گیا کہ جو لکھ کے پیش کیا، ان سے یہ پوچھے کہ جو مرزا طاہر صاحب کو جو انہوں نے لکھا، کیا اس بات پہ انہوں نے ان کو نکالا؟ ان سے پوچھے نا، یہ بھی آئے نا سامنے، پردے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حق پیش کریں کہ کیا وہ کون سی وجوہات تھیں۔ تو اس معاملے پر میں کیا کہوں، بس اب کیونکہ میں ان کے بہت ہی قریب حلقوں سے مل چکا ہوں، جو مسرور صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا وہ پہلے جو لوگ تھے۔ بہرحال یہ کام ان کا ہے کہ ساری باتیں کھولیں، یا یہ ان کے سامنے آئیں۔ اس لیے میں نے ایک سب عیسائیوں کو، یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، ہندوؤں کو میں نے ایک پروگرام بنایا تھا، جس میں پھر احمدیت بھی چاہتی تھی کہ یہ بھی آئیں فرانکفرٹ میں، یہ غفار صاحب، اور میں نے ان کو دعوت دی۔ میں نے کہا آپ بھی آؤ، اور کیونکہ میں بھی وہاں ہوں گا، تاکہ یہ بات کھل کے سامنے آئے نا کہ وجوہات کیا ہے۔ تو جماعت احمدیہ تو چاہتی تھی، انہوں نے کہا ہم اپنے خاص لوگ لے آئیں گے جو کھل کر ان کا سب کچھ بتائیں گے۔ تو یہ نہیں آئے، یہ آگے پیچھے ہو گئے۔
تو اگر حق ان کے ساتھ ہے تو سامنے آئیں تاکہ دنیا یہ نغمے سنے. اور یہی تو میں چاہتا تھا کہ یہ ساری مضمون یہ تھا، نبی حق کی آواز جو خدا نے اس سے معاملات کیے وہ سامنے رکھے. تو یہ نہیں آ سکے اور نہیں شامل ہوئے. جی محترم، شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کل محترم عبدالغفار جنبا صاحب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ساری عمر جماعت احمدیہ میں گزار دی. تو ہر نبی مبعوث ہونے سے پہلے، مطلب یہ میں اپنی رائے بیان کری ہوں، تو ہر نبی مبعوث ہونے سے پہلے جس دین یا جماعت میں پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ اسی کے طریق پر ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی تو دعویٰ سے قبل سنی مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دعویٰ سے قبل یہودی تھے، اور آپ خود بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان تھے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بت پرست گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بت پرست تھے. تو اس طرح تو ہوتا ہی ہے. ظاہر ہے جہاں کوئی پیدا ہے اسی مذہب پہ ہوتا ہے، پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی کام کے لیے مبعوث کر لے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک لمبی زندگی احمدیت میں گزارنے کے باوجود، یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا، غفار صاحب سے، ان کے احمدیت کے صدر رہنے کے باوجود ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم پہ الہامات یا وحی ہو رہی تھی؟ کیونکہ یہ اس جماعت کے صدر بھی رہ چکے ہیں، عمر بہت زیادہ گزار چکے ہیں. چونکہ خدا کی ذات بہت جلد آگاہ کر دیتی ہے، تو ان کا اتنا لمبا زمانہ احمدیت کے ساتھ ان کی پوزیشنوں پہ بیٹھے رہنا، اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا خدا کچھ اظہار کر رہا تھا یا اندھا پن تھا، یہ پوچھا جائے ان سے. جی محترم، ان سے ہم تو بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. فیصل بھائی بارہا انہیں دعوت بھی دے چکے ہیں، لیکن وہ کچھ تصنیف کے کام میں بزی ہیں، اس لیے وہ تشریف نہیں لائے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آڈیوز ان تک پہنچیں تو وہ کوئی اپنی وضاحت کرنے کے لیے آئیں. بہرحال میں اگلا سوال کرتی ہوں. اگلا سوال فیصل بھائی نے کیا ہے، اور انہوں نے شاید کسی نے پوچھا ہوگا ان سے کہ محترم زاہد خان صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ بھی پیدائش کے لحاظ سے مسلم ہیں اور آپ کا نبی ہونے کا بھی دعویٰ ہے، کیا آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا کوئی اور عبادات وغیرہ بجا لاتے ہیں؟ اور ابھی بھی جنبا صاحب کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ مجھے قائل کر لے تو میں واپس آ کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں. کیا یہ نبی کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے. اور وہ جو قریبی حلقہ ہے اس جماعت کا، وہ کہتے ہیں ان کو لے کے تو آؤ، ہم ان کو وہاں قائل کریں گے پبلک کے اندر. تو اگر انہوں نے قائل کر لیا تو کیا پھر یہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے دوبارہ؟ وہ کہتے ہیں میں شامل ہو جاؤں گا، مجھے قائل کر لو. یہ بھی بہت بڑا کوشچن ہے. جب انسان ذکی غلام یا نبوت کا دعویٰ کرے، کچھ بھی کرے، تو وہ پرانی دنیا میں تو پھر نہیں جاتا، بلکہ وہ پرانی دنیا اس کی نئی دنیا میں اپنے آپ کو تبدیل. یہ تو میں ہزاروں دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ خدا نے 2 نمازیں کہی ہیں اور رات کی عبادت بھی ہے، اور میں روزے رکھتا ہوں، وہ 7 دن کے ہیں ہمارے، جو ہم صرف پانی پی کر رکھتے ہیں.
عبادات جو ہیں یہ تو روحانیت کی ابتدا ہے، لیکن جو ہماری اصل عبادات ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے وہ راز کھولے جائیں جس سے انسانیت بدل جائے گی، اور جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم یہ بھی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں والے کام نہیں کرتے۔ امیر صاحب کو چاہیے کہ وہ قدیر کو بلا لو، وہ جو سویڈن میں رہتا ہے، جو اس چوہان کا ساجی باجی ہے، اسے بلا لو، کیونکہ وہ میرے خیال غالباً چھوڑ کے چلا گیا ہے، شاید وہ تمہیں اندر کے معاملات کی خبر دے۔ اور اس چوہان کا تو یہ حال ہے، اس کا اثر جمعہ پر اتنا ہے، میں کہہ چکا ہوں کہ غفار کو میں نے کہا بھی تھا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، اگر کسی نے لنکا ڈھائی تو یہی ڈھائے گا، یہ بیٹھا ہوا ہے چوہان۔ تو ان کے عجب حال ہیں۔ اس قدیر صاحب کو بلاؤ ذرا، وہ آئیں تاکہ وہ اندر کے معاملات پیش کریں۔ جی محترم، اب میں آج کی اس نشست کا آخری سوال کرتی ہوں۔ یہ بھی محترم عبدالغفار جمبا صاحب کے بارے میں ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پہلے آپ فرماتے تھے کہ آپ دور حاضر کے مسیح الزماں ہیں، اور محترم عبدالغفار جمبا صاحب جو ہیں وہ حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں، اور وہ حضرت یحییٰ کی طرح ہی شریعت میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایلیہ نبی اور یحییٰ کے مثیل ہیں۔ اس کے بارے میں پلیز ذرا وضاحت کیجیے۔ یہ سننے میں دھوکہ ہو گیا ہے، یا جن سے میں نے بات کی ملوت سے، انہیں غلط فہمی میں یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ 12 غلام ہیں، یہ غلاموں نے بھی بڑی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ان کو آزاد کر دو تو انہیں بھاگ جانا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ 12 غلام ہیں جو چنے گئے ہیں، اور ان میں سے جو ابھی تک تجربات ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے شریعت میں مریں گے، کھپیں گے، اپنا کام بھی خراب کرائیں گے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ ماشاء اللہ جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے، لوبی کے پاس، یہ غفار۔ تو اس کو بھی سمجھانا تھا، پروفیسر طاہر قادری کو بھی سمجھایا، ان میں سے کچھ اور تھے ان کو بھی سمجھایا، لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ ان کے دماغوں کے اندر جو چیز بھری پڑی ہے وہ عشق محمدی ہے، جیسے اس یحییٰ کے دماغ کے اندر موسوی شریعت بھری پڑی تھی۔ تو میں نے 12 کا ذکر کیا تھا، کیونکہ 12 کے 12 یہ جائیں گے، تو اس ریلم میں نے اس کا بھی کہا تھا۔ تو صرف یہی نہیں ہے غلام، ہمارے ماننے والے نے وہ نماز کا طریقہ بھیج دیا ہے جو میں نے بتایا ہے طریقہ، لیکن ہماری نماز کا طریقہ اس میں نے بتایا ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے خدا کو بلاتے ہیں، پھر ایک قدم اس دنیا اور ایک آخرت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہماری نماز میں وجد کا بہت اثر ہے، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں۔ رکوع میں کہتے ہیں میرے دل میں اپنی محبت بسا دے، اور سجدے میں غالباً کہ تو میرا صلہ ہے، اور وہ نماز کا طریقہ میں نے بیان کر دیا۔ اس میں مناجات جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور کچھ میری کتاب کے
حصے بھی پڑھتے ہیں. ان میں سے ایک 21 نمبر پہ ہے جو خدا نے خاص کہا ہے کہ ہر ماننے والا اس کو پڑھ کے سجدہ کرے. تو نماز کا وہ PDF بھیج دیا، وہ دیکھ لیں. پھر ہمارے سجدے جو ہیں یہ مرغیوں کی طرح چوچے نہیں مارتے ہم. ہمارے سجدوں میں رات گزر جاتی ہے. ہمارے رکوع کے اندر دنیا بدل جاتی ہے. تو ہماری جو 2 بجے کی نماز ہے اس کا حال یہ ہے کہ صبح ہو جاتی ہے. تو ان کی جیسے نمازیں نہیں ہیں کہ دماغ ان کے دماغوں میں گند پہنچے ہوئے اپنی دکانداریوں میں، پہنچے ہوئے سبزی منڈیوں میں، پہنچے ہوئے عورتوں کے معاملات میں. جو نماز کا طریقہ وہ سنیں، دیکھیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، وہ آپ نے 12 غلاموں کا ذکر کیا تو میں آڈیو میں بھی پوچھ لیتی ہوں کہ یہ 12 غلام جو تھے یہ کس مقصد کے لیے چنے گئے تھے؟ پلیز بتائیے. شکریہ. یہ 12 غلام اپنے مذہبوں کے اندر بڑے پکے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو مشہور نہیں ہوتے لیکن اکثر مشہور ہوتے ہیں. تو وہ یحییٰ جو تھا، جو اس زمانے میں آیا تھا، وہ شریعت پہ اتنا چلتا تھا اور مشہور بڑا تھا. یعنی کہ جیسے پروفیسر طاہر القادری، تو اس کو پاس جا کے یہودیت نے سوال کیا، کیونکہ وہ شریعت پہ پورا چلتا تھا کہ آنے والا مسیح تو ہے. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو غلاموں کا غلام، غلاموں کا غلام ہوں، موسیٰ کا. تو یہ 12 غلام کیونکہ ان کا اثر ہوتا ہے جیسے اس یحییٰ کا اثر تھا بنی اسرائیل پر، تو اگر وہ ایمان لے آتا مسیح پر، تو پھر بہت سے لوگ جو ہے بنی اسرائیل کے ایمان لے آتے عیسیٰ پر. لیکن یہ 12 غلاموں کے اندر جو عشق نبی پھنسی ہوئی ہے اور شریعت پہ جا کر یہ اندھے ہو جاتے ہیں اور خدا سے نہیں پوچھتے، ضد بازی پہ اتر آتے ہیں، اس لیے ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. محترم تو کیا ان 12 میں سے کوئی ایک بھی آپ پر ایمان نہیں لایا ابھی تک؟ محترم زاہد خان صاحب، میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی وضاحت سے اور خندہ پیشانی سے میرے ہر قسم کے سوالات کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. سوال بہت سے بچ رہے، اب دیکھیں کبھی اور موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پوچھوں گی. اصل میں پچھلے سوال ابھی بہت سے رہ گئے ہوتے ہیں تو مزید اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. ہائے 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 ہائے، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. ہاں، ان میں سے ایک ایمان لے آیا اور اس نے ہمیں جرمن کی پارلیمنٹ تک پہنچا دیا. سیاسی لوگوں میں پیغام پہنچ گئے اور اس کے آنے سے بہت اثر پڑا جرمنی میں. اسی کی وجہ سے وہ کچھ اور لوگ بھی لے کے آیا ہے کہ مشن کی سپیڈ تیز ہو گئی ہے. تو مبارک ہے جرمن کہ ایک کرسچن جو کہ VIP ہے، ویری امپورٹنٹ، اس کے آنے سے کتنے حالات بدل جاتے ہیں. ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم.
اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اور پھر جو سب سے بڑا احسان ہوا ہے وہ سچی غلاموں سے کروڑ درجے آگے کا کہ خدا نے اس جماعت میں انبیاء بناتا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شک یا خیال ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہے زیادہ اس موومنٹ میں زاہد صاحب اسے نبی بنا دیتے ہیں۔ یہ خام خیالی خوش فہمی کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ نبی وہ جب بنتا ہے جب خدا کا دیدار کر لیتا ہے، خدا سے ہم کلامی کر لیتا ہے، اور خدا خود اسے یہ تاج پہناتا ہے۔ تو کوئی ایسا خیال نہ کرے کہ کسی نے زیادہ کام کیا اور میں نے اسے نبی بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں میں پہلا مسیح الزمانہ ہوں کہ میری زندگی میں 17 نبی اس جماعت میں آ چکے ہیں۔ اس لیے یہ یونیورسل جماعت خدا نے کہا کہ کثرت سے انبیاء آ جائیں گے اور اندھیرے جو ہیں اس زمین کے دور ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، بہت جزاک اللہ۔ تھینکس ٹو ایڈمنس ٹیم اینڈ تھینکس ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغل اجالا صاحبہ، میں تہہ دل سے آپ کا بھی شکر گزار ہوں، امیر فیصل کا بھی شکر گزار ہوں، اور تمام ان لوگوں کا جو اس ٹیم میں ہیں یا جو خدا کی تلاش میں خدا کی تلاش میں یہ سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں۔ ان سب کے لیے میں دعا کروں۔ بہت بہت شکریہ۔